अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। हैरत कदा में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है स्याहात और इसके मुसन्निफ़ हैं महमूद निज़ामी। ये वाक़या सन 1933 का है। मैंने उस साल बीए का इम्तिहान दिया था और नतीजा निकलने तक फ़राग़त के अयाम बर्मा के एक गांव में गुजारने गया हुआ था। उस गांव में मैं पहले भी एक साल गुजार चुका था और यहीं स्कूल में मेरी मुलाकात मिस्टर माउंजी और उनकी बहन से हुई थी। ये दोनों हद दर्जा हर दिल अज़ीज़ इंसान थे जिनकी शहर के लोगों में बड़ी इज़्ज़त थी और उनके दरवाज़े पर दोस्तों और मुलाकातियों के छोटे बड़े गिरोह हर वक्त मौजूद रहते। स्कूल के ज़माने में मिस्टर माउंजी थोड़े थोड़े अरसे के बाद बीमार हो जाया करते थे। उनकी बीमारी की नौइयत अजीबो गरीब होती थी, जिसका हाल उनके डॉक्टरों के सिवा कभी किसी और को मालूम ना हो सका। अचानक पता चलता कि वो बीमार हैं और स्कूल ना आ सकेंगे। घर पर चूँकि उनकी बेवा बहन के सिवा और कोई ना था, इसलिए अपने भाई की तीमारदारी के सिलसिले में वो भी स्कूल ना आती। इस अरसे में डॉक्टरों के सिवा उनके घर के दरवाज़े सब पर बंद हो जाते और मुलाकातियों को उनसे मिलने की ममानियत कर दी जाती। शुरू में ये बात हम सब के लिए अचंभे का मूजब थी, लेकिन फिर जूँ जूँ दिन गुजरते गए इस बात की अहमियत कम होती चली गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि अचानक मिस्टर माउंजी और उनकी बहन इकट्ठे बीमार हो गए और 2-3 दिन की शदीद अलालत के बाद, जिसमें बहन भाई पहले की तरह हम सब से गायब रहे, एक दिन मिस्टर माउंजी की बहन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं उनके सामने गया तो देखा कि अपनी तवील अलालत के बावजूद मिस्टर माउंजी की हमशीरा खिलाफ़े तवक्को हमेशा की तरह खुश व खुर्रम थी। जितना अरसा मैं वहाँ बैठा रहा, वो हंस हंस कर मुझसे बातें करती रहीं और डॉक्टरों और मिस्टर माउंजी के साबका लताइफ सुनाती रहीं। फिर अचानक जब 6 बज रहे थे तो उनके चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हुए और वो परेशानी के आलम में कहने लगी कि उन्हें थकान सी महसूस हो रही है। वो चाहती थी कि मैं वहाँ से रुखसत हो जाऊँ। चुनाचे मैंने उन्हें अलविदा कहा और अपने कमरे में लौट आया। कोई 9 बजे का अमल था कि अचानक मेरे पास इत्तला आई कि मिस्टर माउंजी की बहन अचानक बहुत बीमार हो गई हैं। इस कदर बीमार हैं कि उन्होंने कहला भेजा है कि मैं फ़ौरन डॉक्टर को लेकर उन तक पहुंचूं। अब इत्तेफाक की बात है कि डॉक्टर गांव से 15 मील बाहर शहर में रहता था। अगरचे घोड़े पर 10-15 मील की मुसाफत तय करना कुछ ऐसी बड़ी बात ना थी, लेकिन वो रात इत्तेफाक से बड़ी तारीक और तूफ़ानी थी। शाम ही से मतला अबर आलूद हो गया था और उस वक्त बड़े ज़ोर की बारिश हो रही थी। शहर तक पहुंचने वाली पगडंडी और देहाती रास्ते पानी के नीचे गायब हो चुके थे और मैं जानता था कि गांव से शहर तक जो बरसाती नाले इधर उधर बिखरे हुए हैं, वो मानसून की लगातार बारिशों की वजह से तूफ़ानी सूरत इख्तियार कर चुके थे। लेकिन मैं मिस्टर माउंजी और उनकी बहन को तिब्बी इमदाद के बग़ैर ना छोड़ सकता था। चुनाचे मैंने उनके मुलाजिम से कहा, घोड़े पर ज़ीन डालो, मैं माकोई की तरफ जाता हूँ। अगर डॉक्टर घर पर है तो मैं उसे लेकर फ़ौरन वापस पहुँचूँगा। जब तक घोड़ा तैयार किया गया, सोचते हुए अचानक ख़याल आया कि माकोई की तरफ जाने की बजाय मैं दूसरी जानिब 7 मील के फ़ासले पर टांडोवे जी के कस्बे में क्यों ना पहुंचूं, जहां रेलवे स्टेशन मौजूद था और तार का इंतज़ाम भी था। चुनाचे मैं घोड़े पर सवार हुआ और मकान के अहाते से जो बांस की खिच्चियों का बना हुआ था, बाहर के फाटक पर आया। ऐन उस मौके पर मैंने यूँ महसूस किया गोया फाटक के बाहर जो पेड़ था उस पर से किसी परिंदे की ऐसी खौफनाक आवाज़ मुझे सुनाई दी है जिस पर इंसानी चीख का गुमान हो सकता है। पहले तो मैं कुछ डर सा गया, फिर मैंने अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दी कि शायद ये किसी उल्लू की आवाज़ थी जो मौसम की ख़राबी के बायस पेड़ पर बैठा चिल्ला रहा था।
نصف میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا نالا تھا اور اس نالے سے پرے دھان کی کھیت اور باجرے کی فصل تھی۔ جیسا کہ میں آپ سے ابھی عرض کر چکا ہوں، یہ رات بڑی تاریک تھی اور بادلوں کی چھاؤنی نے اسے اور بھی بھیانک بنا ڈالا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نالے کو عبور کر کے دھان کے کھیتوں کے پاس کھلی زمین پر پہنچا تو دیکھا کہ کچھ فاصلے پر میرے سر کی بلندی سے کوئی 5-6 فٹ اوپر رات کی تاریکی سے زیادہ تاریک ایک سیاہ ہاتھ بادلوں میں سے یوں باہر نکلا ہوا تھا، گویا مجھے آگے جانے سے روک رہا ہے۔ یہ ہاتھ ایک ایسے پنجے کی صورت میں تھا جس کی 5 انگلیاں کھلی ہوئی تھیں اور وہ یوں باہر کو نکلا ہوا تھا جیسے ٹریفک پولیس کا سپاہی گاڑیوں کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ ان کی طرف اٹھایا کرتا ہے۔ میں اس عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پہلے میں نے اپنی آنکھوں کو بے اعتباری کے عالم میں اس خیال سے ملا کہ شاید وہ وہم آئے، مگر پھر غور سے جو دیکھا تو پنجہ بدستور میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے گھوڑے کو پیچھے کھینچا اور 3-4 گز ہٹ کر پھر اوپر دیکھا تو پنجہ جہاں تھا وہیں تھا۔ میں نے نظریں ہٹا لیں اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھنا شروع کیا، لیکن ایک سانت کے بعد رفع استجاب کے لیے میں نے پھر یوں ہی ایک نظر اوپر کی طرف بادلوں کو دیکھا تو پنجہ بدستور رات کی تاریکی میں بادلوں سے باہر میرے سامنے موجود تھا، اور یوں کوئی 5-6 مرتبہ میں نے نظریں جھکائیں اور 5-6 مرتبہ جب انہیں اٹھایا تو وہ پنجہ مجھے ویسے ہی دکھائی دیا۔ میں اس مشاہدے پر کافی بدحواس ہو چکا تھا اور میرے دل و دماغ کو ایک ناقابل بیان خوف نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میرے ذمے ایک بہت بڑا فرض واجب الادا ہے جس کے لیے میرا ٹانڈوئے جی پہنچنا ناگزیر تھا۔ بھاگم بھاگ میں قصبے میں پہنچا۔ ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں پہنچ کر میں نے گھوڑے کو جنگلے سے باندھا اور اندر اسٹیشن پر پہنچا۔ کمرے میں ایک نہایت مکروہ صورت شخص اسٹیشن ماسٹر کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مٹی کے تیل کی نیم روشن بتی کے سامنے اس کے چہرے کے نقوش بڑے خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے پہنچا اس نے جھنجھلا کر اور آنکھیں نکال کر پوچھا، کیا بات ہے؟ مجھے ایک نہایت ضروری تار بھیجنا ہے۔ اس نے اسی حقارت آمیز لہجے میں کہا، تار نہیں بھیجا جا سکتا۔ قانون یہ ہے کہ 8 بجے رات سے لے کر 8 بجے صبح تک تار گھر بند ہے۔ میں نے لجاجت کے ساتھ جواب دیا کہ میں بہت ضروری فرض کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ 2 انسانوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر فوراً ماکوئے سے ڈاکٹر یہاں نہ آ سکا تو مجھے ڈر ہے کہ 2 بہت قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اسٹیشن ماسٹر نے جواب دیا، اگر مریض کی سہولت قانون کو بدلنے لگی تو پھر اس ملک میں حکومت نہیں، دھاندلی کا قبضہ ہو جائے گا۔ میں یہی کہوں گا کہ آپ کوئی اور صورت اختیار کریں اور میرے کام میں مخل نہ ہوں۔ اب جائیے، خدا حافظ۔ میرے لیے بجز اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ میں واپس چلا جاؤں۔ ناچار میں اسی راستے مغموم اور افسردہ گھر پہنچا۔ اس وقت 1 بج رہا تھا اور مسٹر ماونجی کا وفادار ملازم بدستور میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ میرے چہرے کی مایوسی سے اس نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ گھوڑا اس کے حوالے کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، کیا حال ہے؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا، بہت نازک۔ میں ابھی سو ہی رہا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ صبح 4 بجے مسٹر ماونجی کی بہن انتقال کر گئی۔ تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم واپس آ رہے تھے تو میرا دھیان رہ کر رات کے اس مشاہدے کی طرف جا رہا تھا۔ یوں ہی اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے میں نے مسٹر ماونجی کے ایک عزیز سے پوچھا، آپ کے خاندان میں کبھی کوئی عجیب و غریب واقعہ تو نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، اور میں خاموش ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں لاہور جانے کے لیے گاؤں سے لوٹتا ہوا رنگون پہنچا، لیکن اس عرصے میں میرے ذہن میں الو کی صدا اور تاریک پنجے کے ہیولے کی یاد بدستور باقی تھی۔ میں ابھی رنگون ہی میں تھا کہ مجھے ایک دوست کے ہاں چائے پہ جانے کا اتفاق ہوا۔
یہاں چائے پر ایک ایسے صاحب سے میرا تعارف ہوا جو شان اسٹیٹ کے رہنے والے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ مسٹر ماؤنٹی کو جانتے؟ کہنے لگے کیوں نہیں، میں ان کے سارے خاندان سے واقف ہوں۔ میری دلچسپی بڑھنے لگی اور میں نے پوچھا ان کے خاندان سے متعلق کوئی مخیر القول بات تو مشہور نہیں؟ کہنے لگے ہاں ہے تو صحیح، ان کے ہاں جب کوئی مرنے لگتا ہے تو مشہور ہے کہ ہمیشہ ایک سیاہ ہاتھ متعلقین کے مشاہدے میں آتا ہے۔ کیا یہ ہاتھ صرف ان کے خاندان کے آدمی دیکھ سکتے ہیں یا دوسرے لوگ بھی؟ عام طور پر تو ان کے خاندان کے آدمی ہی دیکھتے ہیں، مگر ایسا بھی ہوا ہے کہ دوسروں نے بھی اسے دیکھا ہے۔ مثلاً مسٹر ماؤنٹی کی والدہ کے انتقال پر میں نے خود یہ ہاتھ دیکھا تھا۔ اس واقعے کو کوئی 40 برس گزر چکے ہیں۔ میں توہم پرست واقعہ نہیں ہوا، نہ غیر فطری چیزوں کو مانتا ہوں، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بہت ممکن ہے وہ سیاہ پنجہ ایک غیبی اشارہ ہو جو مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اس راستے ٹانڈوے جی مت جاؤ، بلکہ سیدھے دوسری طرف ماگوئے کے شہر میں پہنچو، وہاں ڈاکٹر مل سکے گا اور مریضہ کی جان بچ جائے گی۔ شاید میں اس غیبی اشارے کو سمجھ نہ سکا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے قومی ڈائجسٹ، دسمبر سن 1984۔ اس سلیپنگ پل کے ساتھ ہی اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ چاہ رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کامنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔